پاکستان میں پوسٹ گریجویشن ٹریننگ کا جب نام لیا جائے گا اور تا حیات جب نام لیا جائے گا، ایک شخص کی کنٹریبیوشنز کسی سے چھپی نہیں ہوئی، اور وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یہ وہ شخص ہیں جس کی وجہ سے اس ملک کی پوسٹ گریجویشن کو باہر اتنی عزت دی جاتی ہے کہ یہاں سے جب بچے باہر جاتے ہیں تو انہوں نے ایک ایسا کانسیپٹ متعارف کرایا کہ برین ڈرین نہیں ہوتا، برین ڈرین فار برین گین ہوتا ہے. پاکستان میں واپس آ کے سرو کرتے ہیں. کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز آف پاکستان کے روح رواں ہیں، اور انہوں نے بام عروج پر پہنچایا ہے کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز آف پاکستان کو. ساتھ ہی اس ملک کی بہترین کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. سر تھینک یو ونس اگین فار گیونگ می پریشیس ٹائم. سر یہ بتائیں، سب سے پہلے تو سی پی ایس پی کی اچیومنٹس پر بات کریں گے. کیا اپڈیٹس ہے؟ پتہ ہی ہے سب کو سی پی ایس پی کہ کہاں کھڑی ہے، اپڈیٹس کیا ہیں، اب آگے کیا کیا مزید ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کالج آف فزیشین سرجن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ملک میں اعلیٰ طبی تعلیم کا سب سے بڑا ادارہ ہے، جس نے اس ملک کو اس وقت 40,000 کے قریب اسپیشلسٹ دیے. 30,000 پلس ٹرینی جو ہیں اس وقت ٹریننگ کے مختلف مراحل میں ہیں، اور جو سپروائز کر رہے ہیں وہ 4,500 کے قریب ہیں. اور اس میں پرائیویٹ، پبلک اور آرم فورسز تینوں ریجن اور 4 صوبوں موجود ہیں. اس کے علاوہ اس کالج کے جو ریجنل سینٹر ہیں وہ 14 پاکستان میں ابھی نئے سینٹر اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں، جس میں گلگت بلتستان شامل ہے، اور انٹیریئر سندھ میں گمبٹ انشاءاللہ سینٹر جو ہم شامل کر رہے ہیں، جس میں عبدالوہاب ڈوگر صاحب یہاں پہ اس وقت موجود ہیں. ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور اس کے ساتھ انٹرنیشنلی ہمارے کھٹمنڈو اور ریاض میں پہلے سینٹر تھے، لیکن وی ہیو ایکسپینڈڈ دوز. اس وقت آئرلینڈ میں اور یو کے میں اس کے سینٹر بن چکے ہیں. تو بائی دی گریس آف اللہ آلمائٹی دس انسٹیٹیوشن از دی آئی تھنک دی ایمبیسڈر آف پاکستان ان دا ورلڈ. سر بریلینٹلی کالج آف فزیشنز نے ان پروگرامز کو مطلب نعمت ہے کہ ایون انڈیا کے پاس ایسا، مطلب یہ واحد ایسا ادارہ ہے جس پر انڈیا کے کوئی کمپٹیشن ہی نہیں بنتا. دا وے وی آر پروگریسنگ، وی آر ہیڈنگ، سپر سے سپر اسپیشلٹیز آئیں یہاں. ایک ایسی اسپیشلٹیز جن کی ایگزسٹنس ہی نہیں تھی، انہی میں ایک اسپیشلٹی ہے جو ہے جگر کی پیوند کاری، لیور ٹرانسپلانٹ. تو کیا سپر اسپیشلٹیز اور آ رہی ہیں، اور لیور ٹرانسپلانٹ پہ کیا ایڈوانسمنٹس ہیں؟ دیکھیے جی، اس میں 2007 میں جب کونسل جی آئی تو 54 فیلوشپ پروگرام تھے. اس وقت 76 فیلوشپ پروگرام ہے، پوسٹ گریجویٹ پروگرام ہے. 46 دے آر دا فرسٹ ون 5 سال کے، اینڈ ریسٹ آر دا 7 سال کے. اور پروفیسر عامر زمان صاحب جو وائس چانسلر بھی فاطمہ جناب میڈیکل یونیورسٹی کے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور ہماری میڈیکل ایجوکیشن کی جو کمیٹی ہے اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں. نئے فیلوشپ پروگرام جو ان سالوں میں آئے، اس میں میڈیکل اور سرجیکل دونوں سائڈ پہ آئے. میڈیکل میں لائک روماٹولوجی، اینڈوکرائنالوجی، کریٹیکل کیئر، انفیکشنز، یہ تمام آئے. سرجری میں بیسٹ سرجری کا آیا، سرجیکل آنکالوجی کا آیا، اور اب جو ڈیمانڈ ہمیں آیا ہے دیٹ از آف ٹرانسپلانٹ. اور اس میں سمجھتا ہوں عبدالوہاب ڈوگر صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے کیریکولم ریویمپ کر کے دیا. جب بھی نیا کوئی پوسٹ گریجویٹ پروگرام شروع ہوتا ہے، اس میں اس کا کیریکولم، اس کی نیڈ، اس کے ٹریننگ سائٹ، اس کے ٹرینر وہ دیکھنے پڑتے ہیں. تو اس پہ عبدالوہاب ڈوگر صاحب یہ کام کر رہے ہیں، اور پروفیسر عامر زمان اس کمیٹی کو آلریڈی دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جولائی میں یہ خوشخبری آئے گی کہ 76 فیلوشپ پروگرام میں ایک اور فیلوشپ پروگرام ایڈ ہو چکا ہے، اینڈ دیٹ ریلیٹس ٹو دا ہیپیٹو بلیری پینکریاٹک اینڈ ٹرانسپلانٹ سرجری، جس کا کریڈٹ عبدالوہاب ڈوگر صاحب کو جائے گا. بہت شکریہ سر. عامر زمان صاحب، آپ کی بھی بہت کنٹریبیوشن ہے. دا وے یو آر ہیڈنگ یور یونیورسٹی اینڈ دین سی پی ایس پی، ماشاء اللہ، مطلب کور ٹیم ممبر بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، درینا ساتھی رہے ہیں گوندل صاحب کے. پہلے تو ان کے بارے میں کچھ. گوندل صاحب کے بارے میں، گوندل صاحب از ون پرسن کے جس کے ساتھ ان کا تھوڑی دیر کے لیے بھی تعلق ہوتا ہے نا، تو لائف کے اوپر اس کا ایسا امپیکٹ ہوتا ہے. اور میرے ساتھ تو کوئی 35 سے 40 سال کا تعلق ہے. اور رائٹ فرام دا ورڈ گو، فرسٹ ایئر سے لے کے اب تک، اگر اف آئی لک اپون کہ کوئی ایسی شخصیت جس کا میرے اوپر، میرے والدین کے بعد جس کا سب سے زیادہ اثر ہے،
تو وہ گوندل صاحب کی شخصیت کا ہے. اس سے زیادہ اور بڑی بات میں کیا کہہ سکتا ہوں. ایڈوانس فیلوشپس پہ بھی جی ایڈوانس فیلوشپ کی گوندل صاحب ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ان کی ہمیں سرپرستی بھی حاصل ہے. اینڈ آئی ایم ویری تھینک فل جو ابھی یہ چینج ہوا ہے جس میں شعیب شفیع صاحب اور گوندل صاحب پریزیڈنٹ اور سینئر وائس پریزیڈنٹ آئے ہیں. انہوں نے ایک کمیٹی یہاں پہ ریویمپ کی ہے جو میڈیکل ایجوکیشن کمیٹی ہے, اور اس میں سب سے بڑی جو رسپانسبلٹی وہ یہ دی ہے کہ یہ جتنی فیلوشپس ہیں ان ساروں کو جو پرانی ہیں ان کو ریویمپ کیا جائے اور نئے فیلوشپ پروگرامز کو سرجیکل ڈسپلنس اور میڈیکل ڈسپلنس میں انٹروڈیوس کیا جائے. جیسے گوندل صاحب نے کہا ہماری سب سے بڑی رسپانسبلٹی سب سے پہلے تو ایک کریکولم ہونا چاہیے, دوسری چیز ٹریننگ گراؤنڈ ہونی چاہیے, اور تیسری چیز سپروائزرز ہونے چاہیے جو کہ وہ کروا سکیں. سو کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز نہ صرف وہ کرتا ہے بلکہ ایویلویشن بھی کرتا ہے. سو اس کے لیے ہمارے پاس ایویلویشن ٹولز بھی ہونے چاہیے. جہاں تک ہم کیونکہ آج بات ہو رہی ہے نئے فیلوشپ پروگرامز کی اور سرجیکل فیلوشپ پروگرامز کی, تو جیسے گوندل صاحب نے کہا سرجیکل انکالوجی اور بریسٹ انکالوجی تو شروع ہو گیا, لیکن 3 نئے پروگرامز ابھی پائپ لائن میں ہیں جس میں سب سے آگے ہیپیٹو پینکریاٹیکو بلوری اینڈ ٹرانسپلانٹ سرجری, اس کے علاوہ اپر جی آئی اور اس کے علاوہ کولوریکٹل سرجری. 3 نئے پروگرامز ہیں جو کہ ان لوگوں کی سربراہی میں ہم جن کو ڈیولپ کر رہے ہیں. ہیپیٹو پینکریاٹو بلوری سرجری جیسے کہا کہ گمبٹ کا اتنا نام ہے اور اس میں ان کا عبدالوہاب ڈوگر صاحب کا جیسے نام ہے, بہت پرائم کنٹریبیوشن. ان لوگوں نے ہمیں کریکولم بنا کے دے دیا ہے, ان لوگوں نے ہمیں جو ایویلویشن کے ٹولز بنا کے دے دیے ہیں, اور کل میرے خیال جیسے گوندل صاحب نے آپ سے ذکر کیا اس سارے پروگرام کو آفٹر وی ہیو ڈن آل دی پریلیمنری ورک کریکولم منظور ہو جائے اور کمیٹیز اس کو دیکھ لیں تو بڑی جلدی انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم شروع کر رہے ہیں. ایکسیلنٹ ورک سر, ایکسیلنٹ ورک. ڈوگر صاحب میں آپ سے, گوندل صاحب کی ایک بیوٹی ہے اور وہ بیوٹی یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہی نو ہاؤ ٹو لو پیپل اینڈ ہاؤ ٹو گیو پیپل. مطلب ایک وہ شخص جو صرف پاکستان کو نہیں دینے آیا, دنیا کو ڈلیور کرنے آیا. کیا کہیں گے, ناؤ یو ہیو گریٹ کنٹریبیوشن ان دی فیلڈ آف لیور ٹرانسپلانٹ. پھر انہوں نے اپر اور لوور سرجری کی بات کی. یہ وہ فیلڈ ہے, میں خود کیونکہ میدے جگر کا اسپیشلسٹ ہوں, مجھے پتہ ہے کہ اپر, لوور اور پھر لیور ٹرانسپلانٹ یہ وہ سرجریز ہیں جن کے لیے لوگ مارے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. آپ نے سندھ گورنمنٹ کی مدد سے مفت جگر کی پیوند کاری وچ از ریمارکیبل, بینگ ڈن نو ویئر ان دی ورلڈ, ہیز بین انٹروڈیوس, اور اگر اب وہ ریکوگنیشن کی طرف جا رہی ہے تو کیا کہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ. پہلے تو آج سے 2-2.5 سال پہلے سر کو میں نے فون کیا کہ میں عبدالوہاب میرا نام ہے, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو سر نے کہا کہ 3:45 بجے CPSP کے آفس میں آپ لاہور آ جائیں. تو میں 3:45 بجے پہنچا تو باہر میں نے جا کے سر کے PA کو بتایا تو سر نے فوراً کہا کہ اس کو بلا لو اندر. تو میں نے سر سے ریکویسٹ کی کہ سر لیور ٹرانسپلانٹ میں جہاں تک ہماری کنٹریبیوشن ہے وہ ایز این انڈیویجول ہیں. میں کچھ کام کر رہا ہوں, اس سے بہت زیادہ کام ڈاکٹر فیصل ڈار صاحب کر رہے ہیں اور طارق بنگش صاحب کر رہے ہیں. لیکن جو ریئل کنٹریبیوشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم اس کو کسی پروگرام کے تحت آگے لے کے جائیں. تو سر نے اس دن سے کہا کہ میں اس کے اوپر آن ہوں, اس کو میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اور آج مجھے جان کے بڑی خوشی بھی ہوئی ہے کہ سر کو وہ بات آج بھی یاد تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہ والی بات, وہ قرض جو ہے وہ میں اس وقت سے بھولا نہیں ہوں. تو انشاءاللہ بہت خوشی ہوگی. اور جہاں تک ہماری جس طرح بات کی وہ ایک انڈیویجول کنٹریبیوشن تو ایک الگ ہے, لیکن جو براڈر اسپیکٹرم پہ کنٹریبیوشن وہ ایک پروگرام شروع کرنا ہے. اس میں زیادہ CPSP کے بعد جو ایفرٹ کی ہے وہ ڈاکٹر فیصل ڈار صاحب نے, طارق بنگش صاحب نے, اور کچھ پھر میں نے کوشش کی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے. تو یہی ویژن ہے, یہی مشن ہے. صحیح. گوندل صاحب, کمنگ ٹو یور گریٹ سروسز ان دی فیلڈ آف مطلب میڈیکل ایجوکیشن, اور پھر نام آتا ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا. آج ہی میں پڑھ رہا تھا ٹویٹر پہ, ایک ٹرینڈ چل رہا تھا کہ 2 ہی یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کو انٹرنیشنل لیول پر, باقی دنیا جو مرضی کہتی رہے, 2 ہی یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کو انٹرنیشنل لیول پہ گراس ریکوگنیشن مل رہی ہے پاکستان سے, اینڈ دا ٹاپ رینک از کنگ ایڈورڈ. اور یہ ایک ایسے شخص کے ایرا کے اینڈ پہ ہے, مطلب جو اسی یونیورسٹی کا پڑھا تھا اور پھر اس نے اتنا ڈیلیور کیا کہ آج اسے دنیا میں ٹاپ رینکنگ کنگ ایڈورڈ کو مل رہی ہے. ایک تو فیلنگ کیسی ہے, اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ کنگ ایڈورڈ کو یہاں تک لانے میں, کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے آپ کا پہلا انٹرویو کیا تھا جب آپ VC بنے تھے, کنگ ایڈورڈ واز اسٹینڈنگ نو ویئر, بٹ ناؤ کنگ ایڈورڈ کی رینکنگ یہ ہے, کیا کہیں گے؟ اس میں میرا خیال ہے کہ کنگ ایڈورڈ کا چونکہ میں گریجویٹ ہوں
اور جب میں وائس چانسلر بنا تو یہ بھی میری فیلنگ تھی کہ یہ قرض ہے اس ادارے کا میرے ذمے. اور اس وقت ہماری اس یونیورسٹی کو 162 سال ہو چکے. وی ہیو کمپلیٹڈ 162 ایئرس ایکسیلنس ان میڈیکل ایجوکیشن. تو اللہ کا شکر ہے آج 4 سال کے ٹینیور پہ میں کنٹینٹڈ فیل کر رہا ہوں کہ ایکڈیمکس میں پی ایچ ڈی پروگرام یونیورسٹی کا مین ہوتا ہے. تمام بیسکس میں پی ایچ ڈی ہے, کلینکل میں پی ایچ ڈی ہے. ریسرچ میں اینلز آف کنگ ایڈورڈ میرا اس کا 20 ڈفرینٹ انڈیکسنگ ایجنسی میں ہے, کلیوریٹ انالیسز میں وہ شامل ہے. انٹرنیشنل لیزان پوری دنیا میں اس وقت ہے. اور کنگ ایڈورڈ کی جو انٹرنیشنل رینکنگ ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان نے 2019 میں 90.84% مارکس دیے. جو ٹائم ہائر رینکنگ 2020 کی ہے, کنگ ایڈورڈ واز نمبر 1. اب جب 2022 کی آئی ہے اس میں بھی کنگ ایڈورڈ کا ٹاپ پہ نام ہے. کرائسس مینجمنٹ میں کووڈ کے دوران کنگ ایڈورڈ سے اٹیچ میں ہاسپٹل نے بیسٹ بیہیو کیا, کسی پیشنٹ کو انکار نہیں کیا, فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ دیا گیا. اور انوویٹو سروس جو کے ای نے کی دیٹ واز آف ٹیلی میڈیسن. اس میں 17,000 پیشنٹ کو ٹیلی کنسلٹیشن ہم دے چکے ہیں. اور آج بھی اس وقت 16 اسٹیشن ہمارے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جو انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں بائی دی گریس آف اللہ آلمائٹی ہماری گرلز ہاسٹل کمپلیٹ ہو چکے ہیں. مقبول بلاک 1 بلین کی لاگت سے ڈوریشن کے ساتھ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. مسجد ایک رینوویٹ ہونی تھی, اس کو ہم بالکل نئے سرے سے بنا چکے ہیں. تو اس انداز میں سمجھتا ہوں کہ ایکڈیمک ریسرچ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ انٹرنیشنل لیزان میں یونیورسٹی کا سفر ایک سموتھ طریقے سے جاری ہے. اور میں اس وقت اپنے آپ کو کنٹینٹڈ فیل کر رہا ہوں کہ جس لیول پہ میرے سے پہلے لے کے چھوڑ کے گئے, میں نے کوشش کی کہ اس کو مینٹین کر کے آگے لے جایا جائے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پھر اور آگے جائے. سر ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, پیپل وانٹ ٹو سی یو آن مور بگ رینکس. میں تو لوگوں کو یہاں تک کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں گوندل صاحب ایسے ہینڈل کرتے ہیں کہ ان کو پریزیڈنٹ بنا دیں, یا جو حالات ہو رہے ہیں. اس میں عفان میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں, اور یہ میسیج بڑا ایک اس کو آپ سیریس میسیج لینا. دیکھیں, میرا تعلق منڈی بہودین کے گاؤں واڑا عالم شاہ سے. مائی فادر واز اے اسکول ٹیچر, ہیڈ ماسٹر. گاؤں سے تعلق, ہیڈ ماسٹر کا بیٹا منڈی بہودین سے آ کے 2 یونیورسٹی کا وائس چانسلر, 2 سول ایوارڈ اللہ نے دیے. مجھے اور کیا چاہیے؟ آئی ایم کنٹینٹڈ ناؤ. اور اگلی بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں کوئی خواہش نہیں ہے, کیونکہ دنیا خواہشات کے تکمیل کی جگہ ہے ہی نہیں. سونے کا ایک جنگل دوسرے کی خواہش ہوگی, اور دنیا جو ہے وہ جو مقدر میں لکھی ہوتی ہے وہ مل کے رہتی ہے. اصل چیز آپ کا دین ہے جس کے لیے مشقت کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس وقت ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ دنیا ایسے گزاریں کہ آپ کی آخرت بنے, قبر بنے, حشر بنے, اور آخرت میں آپ کو کامیابی. سر یہی آپ کی ٹریننگ ہے. اب میرے ساتھ ڈاکٹر رضوان بھی بیٹھے ہیں, کیمکولین ہیں, کنگ ایڈورڈ کے میدے جگر کے اسپیشلسٹ ہیں. اور کنگ ایڈورڈ نے ایسے بڑے بڑے نام پیدا کیے. اور آج جہاں ہم بہاولپور میں موجود ہیں, میں قائدین ہوں, ڈوگر صاحب قائدین ہیں, قائد اعظم میڈیکل کالج نے. یہ ساری انہی اساتذہ کی بدولت ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. اور سر ہم آپ کا دینا نہیں دے سکتے. کوئی لاسٹ میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے جی, میں لاسٹ میسیج کے طور پہ جو سننے والے ہیں ان کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ میسیج جو دینا چاہتا ہوں, وہ ایک تو یہ کہ آپ جب دنیا میں جو بھی کام کریں اس میں دنیا کے علاوہ آخرت آپ کے سامنے ہو, کیونکہ آخرت کی تیاری کے لیے علیحدہ وقت نہیں ملے گا. اور بطور اسٹوڈنٹس اور بطور سنز اینڈ ڈاٹر آپ کو اپنے والدین کی عزت ساری زندگی کرنی ہے, اور اساتذہ کی عزت کرنی ہے. اگر اللہ پاک کی رضا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, اور والدین کی عزت, اساتذہ کی عزت جو ہے یہ مد نظر ہوگی, دنیا بھی آپ کی ہے, آخرت بھی آپ کی. زبردست. سر ایک آخری کمنٹ رہ گیا. شعیب شفیع صاحب ابھی اندر آئے تھے. آپ لوگوں کا ساتھ ایسا تھا جس نے ادارے بنائے ہیں, ان کے لیے کوئی آخری ورڈز, وہ نہیں ہمیں جوائن کر سکے اس انٹرویو میں, کیا کہیں گے؟ نہیں, آپ تسلی رکھیں, شعیب شفیع صاحب بھی جوائن کرتے ہیں آپ کو. شعیب صاحب کدھر ہیں جی؟ پروفیسر شعیب شفیع صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. پریزیڈنٹ کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز آف پاکستان ہے, دلوں کی دھڑکن ہے. سر پہلے تو بہت بہت مبارکباد فار بینگ پریزیڈنٹ آف ون آف دی موسٹ پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹس ایگزسٹنگ آن دس پلانٹ. بہت بہت مبارک ہو. کیا کہیں گے اتنے چاہنے والے, اتنے سارے فیلوز کو جو آج بہت خوش ہیں آپ کو پریزیڈنٹ دیکھ کر؟ بیٹا فان, ایک تو بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے, اور یہ اللہ کا کرم میرے پہ ہوا ہے.
اچھا بات یہ جو آپ نے پیغام کے بارے میں بات کی ہے، علامہ اقبال جب کرتبہ گئے، کرتبہ کی جامع مسجد جو ہے وہاں جا کے انہوں نے نماز پڑھی، نفل ادا کیے، تو انہوں نے اس مسجد کے بارے میں بہت سارے شعر لکھے. کرتبہ کی جامع مسجد پوری نظم ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اس مسجد بنانے والوں کی روح کیا تھی، وہ کس طرح کے لوگ تھے، کیسی ہستیاں تھیں. تو اس میں ایک شعر جو ہے وہ مجھے بڑا پسند ہے. اچھا علامہ اقبال یہ اس مسجد کی جب تعریف کرتے ہیں تو جن لوگوں نے مسجد بنائی تھی ان کا ولولہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. میرا پیغام تمام اسٹوڈنٹس کو یہ ہے کہ اپنے اندر کوشش کرنی ہے، کوشش کریں، ٹرائی اینڈ ٹرائی، اور حرکت رکھیں. تو وہ کہتے ہیں جس میں حرکت نہیں ہے، جس میں وہ کوشش کرنے کی ختم ہو جاتی ہے، ول جو ہے وہ قومیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، وہ انسان بھی ختم ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ موت ہے وہ زندگی جس میں نہ ہو انقلاب. تو انقلابی اگر آپ کی روح ہوئے گی اور وہ کشمکش کرتی رہے گی، کوشش کرتی رہے گی، تو پھر ہی آپ سروائیو کریں گے. یہ ایک سروائیول کا ایک آپ کو پیغام دے رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، زبردست سر، بہت بریلینٹ میسج. کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے سر؟ تھینک یو ویری مچ. یہ ایک اور بتایا تھا جی، ایک اور بھی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے جرم ضعیفی کے سزا مرگ مفاجات، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور جب حرکت ختم کر دیتے ہیں، آپ ایفرٹس کرنا ختم کر جاتے ہیں، تو پھر آپ کی موت ہو جاتی ہے. تو اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو آپ نے حرکت کرتے رہنی ہے، ایکٹیویٹی کرتے رہنی ہے، آپ نے ہر قسم کی، اور پازیٹیو ایکٹیویٹی کرنی ہے. شاباش. شعیب صاحب کے شعروں سے امپریس ہو کے مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا، فان آپ کی نظر کرتا ہوں. وہ یہ کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلائے جاتے. تو ہم سب کو اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی اختیار دیا ہے اور ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو اپنے حصے کی شمع جلانے کی بہترین اگزامپل اس وقت میرے بائیں طرف عبدالوہاب ڈوگر صاحب بیٹھے ہیں. ان کو رول ماڈل سمجھتے ہوئے ہمارے ڈاکٹرز جتنا کنٹریبیوٹ کر سکیں فار دا کاز آف ہیومینٹی کرتے رہنا چاہیے. مثال آپ کے سامنے. بریلینٹ میسج سر. تھینک یو. اسی میسج اور اسی مثال پر اینڈ کریں گے. تھینک یو ویری مچ سر فار بینگ ود اس. تھینک یو ڈوگر صاحب، تھینک یو خالد مسعود گندل صاحب، اینڈ تھینک یو ویری مچ شفیع صاحب. تھینک یو سر، تھینک یو. ڈاکٹر عفان کیسر ود اے میسج. پیار کریں اور ایسے اساتذہ کو اپنی روشن شمع بنائی رکھیں اور دیے جلاتے رہیں. سائننگ آف.